کہ انجینئرنگ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس میں کسی بھی پروگرام میں جایا جائے تو اس میں اتنی پرابلم والا معاملہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ انجینئرنگ کے 62 پروگرام میں سے وہ کون سے پروگرامز ہیں کہ جن میں ایڈمیشن لینے سے اوائڈ کرنا چاہیے، یا آنے والے سالوں میں، آنے والے ٹائم میں وہ کون سے ایسے پروگرامز ہوں گے کہ جو ریلیٹیولی ذرا ڈاؤن رہیں گے۔ تو اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلی بات تو جنرلی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انجینئرنگ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس میں کسی بھی پروگرام میں جایا جائے تو اس میں اتنی پرابلم والا معاملہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی گنجائش کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ لیکن اگین یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے جیسے انداز سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، سیاسی پالیسیز جس انداز سے چل رہی ہوتی ہیں، اور جیوگرافیکل جو سچویشن ہے جو جس انداز سے وہ ڈیزائن ہو رہی ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی انڈسٹری آگے جا رہی ہوتی ہے، کبھی کنسٹرکشن آگے جا رہی ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی انرجی سے ریلیٹڈ وہ چیزیں آگے جا رہی ہوتی ہیں، کبھی جو ہے وہ کیمیکل سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آگے جا رہی ہوتی ہیں، یا اسی طرح سے مختلف چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن تھوڑے بہت ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن انجینئرنگ کے سارے پروگرام لیکن جو موجودہ سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ مثلا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکینیکل اور سول یہ دو فیلڈ ایسے ہیں۔ مثلا مکینیکل جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکینیکل کا پورا گروپ ہے، اس کے اندر مکینیکل کی بہت ساری برانچز بھی ہیں، مکینیکل کے ابھی یعنی ایک مکینیکل ہے اس کی اسپیشلائزیشن بہت ساری ہیں، وہ ڈائریکٹلی بی ایس پروگرام بن کے بھی آ چکی ہیں، تو وہ سارے فیلڈ جو ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے اور وہ بالکل ٹاپ پہ جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرابلم والی بات نہیں۔ نمبر 2 سول ہے کہ سول میں بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ سول میں کنسٹرکشن ہوتی ہے، سول میں ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، سول میں روڈز ہے، باقی چیزیں اس طرح کی آتی ہیں، جتنے بھی مختلف طرح کے جو بھی پروجیکٹس بنیں گے اس کے اندر سول کی انوالومنٹ ہوتی ہے، تو لہٰذا اس میں بھی کوئی ایشو نہیں آئے گا۔ البتہ جو چیز الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ میں اس انداز سے بہت زیادہ آگے کھپت نہیں ہے، اسی جس ریفرنس سے اور جس تعداد میں پیچھے سے بچے آ رہے ہیں اتنی تعداد میں آگے جاب مارکیٹ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جانب ایک پرابلم یہ ہے کہ ان تمام انجینئرنگ پروگرام میں سے سب سے آسان پروگرام جو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے وہ الیکٹریکل ہوتا ہے، وہ الیکٹرانکس ہو یا پاور ہو یا جو بھی ہو، تو وہ بہرحال ریلیٹیولی یہ آسان ہوتا ہے، لہٰذا یونیورسٹیز جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں یہ والے پروگرام آفر کرتی ہیں، اور جو یونیورسٹی یہ والا پروگرام آفر کرتی ہے اس کی لیب بناتی ہے، اس کی ساری چیز کرتی ہے، آسانی سے وہ مارکیٹنگ کرتی ہے، دکھاتی ہے، پکچرز دکھاتی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، اور کچھ پبلک کو یہ کریز ہے کہ بچہ جناب انجینئرنگ کرے، بچہ اگر یہاں نہیں کر رہا تو وہاں پہ کرے، وہاں نہیں کر رہا وہاں کرے، لیکن اس کے پاس انجینئرنگ کی ایک ڈگری ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ جناب اس کے پاس ایک ٹیکنیکل ڈگری ہوگی، اور کوئی کچھ اس طرح سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج اگر ایک کلرک کی جاب ہے تو اس کلرک کی جاب کے لیے یعنی اگر جو ہے وہ 5 وہ سیٹیں ہیں کلرک کے لیے، وہاں پر 80 الیکٹریکل انجینئرز بھی اپلائی کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ ظاہر ہے کہ ہر کسی کو کام چاہیے، تو پھر ان کو جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے گورنمنٹ کی یہ چیز ہے تو وہاں پہ ہم اپلائی کرتے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ پھر جب اپلائی کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے، عجیب تماشا یہ بنتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں لو جی انجینئرنگ کی تھی وہاں پہ جناب یہ مل نہیں رہا۔ اب اگر اس بندے کو چیک کیا جائے، اس بندے کو دیکھا جائے کہ کیا یہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے لیے ٹھیک بھی تھا یا نہیں ٹھیک تھا، ہوتا یہ کہ پتہ چلتا ہے کہ ایک محنتی تھا، ذہین تھا، اس نے اپنی ذہانت اور اپنی محنت کی بنیاد پہ الیکٹریکل کی ڈگری کمپلیٹ کر لی اور اس کے مارکس بھی اچھے آ گئے۔ اب یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہی سٹیٹس بھی ملے، مجھے ساری چیزیں ملیں، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ہر کام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے الگ کام رکھا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ صرف یہ کام کرے گا، اور اسی طرح کے 2-4 کام ہوں گے تو وہ یہ بہت اچھے کرے گا۔ اگر اس طرح یہ کر دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے ہر کام کو چھوڑ دیتا تو پھر تو یہ بات ہی ختم ہو جاتی نا، پھر تو کوئی حسن ہی نہ رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کو جو صفت ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور وہ جو چیز ایک کریٹر والی ہوتی ہے، یونیک چیزیں، وہ ہمارے ہاتھ کی جو پرنٹس ہیں وہ بھی یونیک رکھتا ہے، تو پھر تو وہ یونیکنس نہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سسٹم کو ڈیزائن کر کے سوچ سمجھ کر اس چیز کو بنایا ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہی اسٹوڈنٹ جو الیکٹریکل میں آیا ہے وہ اگر میکینیکل میں جاتا تو بہت اچھا ہوتا، اس کو جاب بھی ملتی، کام بھی ہوتا، سب کچھ ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کیمیکل والا جو ہے وہ اگر کہیں BBA میں چلا جاتا بہت اچھا ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سوشل سائنسز کے کسی فیلڈ میں جاتا، CSS کرتا، آگے نکلتا، ہو سکتا ہے کسی اور شعبے میں جا سکتا تھا اور اس میں بہت لیڈنگ پوزیشن پہ ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آتے، تو لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھیں کہ الیکٹریکل ان جنرل جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا نیچے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% نہیں جائیں، کسی کو بالکل نہ، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ اس میں اس چیز کو دیکھیں کہ جس کا ایپٹیچیوڈ 100% ہو تو وہ تو جائے، ٹھیک ہے، اوکے، اس کے لیے گنجائش نکل آئے گی۔ لیکن جو ایسے ہر کوئی جا رہا ہوتا ہے تو اسے ضرور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نمبر 1 کہ اگر جانا ہی ہے تو کمپیوٹر انجینئرنگ کی سائٹ پر جائے، اس کی ایک برانچ ہے کمپیوٹر انجینئرنگ، اس میں جائے، اور دوسرا رینیویبل انجینئرنگ میں جائے، اور اس میں آپ کے لیے گنجائش نکلے گی۔ اور دوسری بات اس میں ایک اور چیز آپ یہ کہ کیمیکل انجینئرنگ بھی اسی طرح تھوڑی سی ذرا ڈاؤن سائڈ پر جا رہی ہے، تو کیمیکل انجینئرنگ سے بھی تھوڑا سا بچے، خاص طور پہ پیٹرولیم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ گنجائش ہے ہی نہیں کہ جتنی زیادہ تعداد میں پیٹرولیم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ اب وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی جاب سے، ان کے پیسے سے، ان کی فیسیلیٹیز سے، اور ان چیزوں سے، اور اس میں جناب اتنی سیلری پیکج ہے، اور اتنا جناب فلانا ہے، اور اتنا فلانا ہے، لیکن یہ ہے کہ آخر گنجائش کے مطابق وہاں پہ ہوں گے نا۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر جائیں، خاص طور پہ ان 2 فیلڈز کے اندر جن کا میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس کے مطابق اگر آپ یہ سوچ کر فیصلہ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا فیصلہ بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔